باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فاطر السماوات والارض وبارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان ہے، وہ مہینہ جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ، ماہ خدا، ماہ مغفرت، ماہ توبہ اور دیگر بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو عشرۂ رحمت کہا جاتا ہے۔ ان پہلے دنوں میں اللہ کی رحمتیں ہم پر ٹوٹ کے برستی ہیں، اور اس مہینے کے دوسرے عشرے کو یعنی 10 دنوں کو عشرۂ مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کو جو آخری 10 دن ہوتے ہیں انہیں عشرۂ نجات کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے، رحمت مل جائے، تو اس کی نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اور یہ نام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں دنیا و آخرت میں کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کا پورا پروگرام بڑا عظیم پروگرام ہے۔ اس کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے، بیہودہ گوئی میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ نے پورے مہینوں سے ماہ رمضان کو مختلف بنایا ہے، تو ہماری حالت بھی تو اس مہینے میں مختلف ہونی چاہیے۔ اللہ نے تو بہت سے انتظامات کر دیے، ہم نے بھی کچھ انتظام کیا اپنے بدلنے کا۔ یہ اہم بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا۔ اللہ نے ماہ رمضان کو کتنا بدل دیا ہے؟ نہیں بدلا، بہت تبدیلی ہے۔ ماہ شعبان، ماہ رجب مبارک مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان کی عظمت کچھ اور ہے۔ سب مہینوں سے ممتاز ہے، سب مہینوں سے مختلف ہے۔ اس کی گھڑیوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ گولڈن زمانہ، اتنی چینجنگ لایا ہے اللہ اپنے اس مہینے میں۔ کیا ہمیں چینج نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری فکر ویسی ہی رہے، ہماری سوچ ویسی ہی رہے، ہمارا عمل ایسا ہی رہے، ہمارا اخلاق ایسا ہی رہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہی رہے، ہم کچھ بھی چینج نہ ہو اور ماہ رمضان بہت اچھا گزر جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے اپنے پروگرام میں اتنی زیادہ چینجنگ کی ہے، تو ہمیں کتنا چینج ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بات تکراری ہو جاتی ہے۔ تکرار میں حرج نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم اپنی بات کو 3 دفعہ کہا کرتے تھے ایک ہی وقت میں، تاکہ امت کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک ہی وقت میں پیغمبر ایک بات کو 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ ان لمحات کی قدر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ عام لمحات نہیں ہیں۔
اور اللہ نے یہ سارا انتظام ہم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ازل سے لے کے ابد تک، جس کا ہم حساب و کتاب نہیں لگا سکتے، اپنی ایک ہی شان پہ باقی ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری خاطر ہمارے اندر انقلاب لانے کے لیے اس نے اپنے دوسرے مہینوں سے اس مہینے کو بالکل چینج کر دیا، اور ہم چینج ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ واقعاً ناقدری ہے، ناشکری ہے، گولڈن زمانے سے فائدہ نہ اٹھانا ہے، گولڈن چانس کو اپنے ہاتھ سے گنوا دینا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے روزوں سے ہمارا مقصد یہ ہے تمہیں با تقویٰ بنا دیں۔ ہماری زندگی میں تقویٰ نظر آنا چاہیے، چونکہ تمام اعمال تقویٰ الہی کی بنیاد پہ قبول ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کریں گے۔ خطبہ جمعہ میں تقوی کی تاکید کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، عام طور سے تقویٰ آپ سنتے ہیں، اتنا سنتے ہیں کہ بعض لوگ تقوی کا مذاق اڑانے لگے۔ اتنا زیادہ ہمارے ہاں تقوی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اب تقوی کا مذاق اڑانے لگے، اور یہ ہماری بے حسی ہے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اور دینی اصطلاحوں کے ساتھ، کہ بعض اوقات تو لوگ تقوی کو لقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو گیا، لیکن آج تک قوم تک تقوی کا مفہوم نہیں پہنچا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ سب کو یہ نہیں معلوم ہے، جبکہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسی کی بنیاد پہ نماز قبول ہونا ہے، اسی کی بنیاد پہ مجلس قبول ہونا ہے، اسی کی بنیاد پہ نوحہ قبول ہونا ہے، اسی کی بنیاد پہ ماتم اور عزاداری قبول ہونا ہے۔ پوری زندگی میں آپ جو بھی کر رہے ہیں، افطار دے رہے ہیں، کسی کو صلہ رحم کر رہے ہیں، جو بھی نیک کام ہے، اسی تقوی الہی کی بنیاد پہ قبول ہونا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی دینا چاہتا ہے آپ ماہ رمضان میں آپ کو۔ یہ تقوی ہے کیا؟ یعنی اللہ کی ذات اقدس کو اور اللہ کو ہر وقت نگاہوں میں رکھنا، یہ تقوی ہے۔ بظاہر اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ یاد نہیں ہے تو ہماری نماز تقوی سے خالی ہے۔ ہر وقت اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ کی عظمت ہماری نگاہوں میں کیسے آئے گی؟ جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو عظمت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی عظمت آئے اور اس سے ایک اگلا قدم، اس عظمت کے نتیجے میں اللہ کی محبت آئے اور اللہ کے عشق میں ڈوب کے ہم اس کی اطاعت کریں، یعنی اچھے کاموں کو بجا لائیں اور برے کاموں کو ترک کریں۔ تقوی عام طور سے جب آتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت کے بعد ہمارے دل میں اللہ کا احترام پیدا ہوتا ہے، اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے ہر عمل سے للہیت اور عشق الہی کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ لیکن تقوی کا خلاصہ جب تقوی آ جاتا ہے تو دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ تقوی ہمارے قول سے بھی ظاہر ہونا چاہیے اور ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ صرف عمل میں تقوی نہیں ہے، تقوی زبان سے بھی ظاہر ہو، گفتار سے بھی ظاہر ہو، کردار سے بھی ظاہر ہو۔ یہ بہت اہم منزل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے ہم نماز تقوی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ تقوی کے ساتھ رکھتے ہیں، نہیں، تصدیق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے قول میں تقوی نہ پایا جائے، آپ کی زبان میں تقوی نہ پایا جائے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک سیدھا اور سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا اور سچا نہ ہو، اور کسی بھی مومن کا دل اس وقت تک سیدھا اور سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی گفتار، اس کی زبان سیدھی اور سچی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمارے علاقے کا اور ہمارا فالٹ یہ بہت بڑا ہے کہ تھوڑا بہت تقوی اگر ہمارے عمل میں بھی ہو تو گفتار میں نہیں ہے۔ اسے ہمیں توجہ رکھنا ہے، اور یہ کسی تناظر میں بات نہیں کہی جا رہی ہے،
بلکہ یہ مجھے کہنا ہی تھا، چونکہ تقوی کی مکمل بات ہم تک جانی چاہیے، ہم اظہار کریں باقاعدہ اس کا، یعنی ہمارے کردار سے بھی اللہ کی محبت کی خوشبو ہے، ہماری گفتار سے بھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں مذاق میں لگے ہوئے، کہیں اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کے دین کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، ماہ رمضان کا پتہ نہیں. اللہ نے ان لمحات کو اپنی رحمت سے بھرا ہے، عشرۂ رحمت، پورے 10 دن رحمت کے. ہم نے ویسا ہی روٹین ہے، ہمیں جیسے بھی بچوں کے ساتھ ہنستے تھے، سیریل دیکھتے تھے، ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. چینجنگ، حتیٰ کہ گفتار میں، گفتار کا تقویٰ بہت زیادہ اہم ہے، معاشرے میں اسی کا زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ محمد. زبان کا تقویٰ بہت زیادہ اہم ہے. کردار کے تقوی کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، میری ذات سے. میں بہت زیادہ متقی ہوں، رات میں اٹھ کے رو کے نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا انفرادی عمل ہے. لیکن جو عمل میرا انفرادی بھی ہے اور سماجی بھی ہے، وہ زبان کا تقویٰ ہے. یہ زبان میری میٹھی ہونی چاہیے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ربا قول انفذ من صول، بہت سی تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں حملے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. چونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے. بعض اوقات ایک بات جو کٹیلی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، اس کا زخم بھرنے میں سال لگ جاتے ہیں، پوری عمر آدمی نہیں بھلا پاتا کہ فلاں آدمی نے میری فلاں جگہ توہین کی تھی، فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا. اس کا زخم نہیں بھر پاتا. آیت اللہ بروجردی عالم اسلام کے بہت بڑے مجتہد ہیں، مجتہد اعظم کہا جاتا ہے. جب وہ مرجع تقلید تھے تو پوری دنیا میں فقط انہی کی تقلید ہوتی تھی. توجہ دیں، پوری دنیا میں انہی کی تقلید ہوتی تھی. آج بھی مسجد اعظم اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے کے درمیان ان کا مزار مقدس موجود ہے، جو پوری معنویت کے ساتھ آج بھی فیض بانٹتا ہے. یہ تقویٰ اگر زبان کا تقویٰ نہ ہو تو اس سے صرف ہمیں نقصان نہیں پہنچتا بلکہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کیسے؟ آیت اللہ بروجردی ہیں، درس خارج دے رہے ہیں. درس خارج میں ایک طالب علم ہے جو بلا وجہ اعتراض کرتا ہے آقا کی بات پہ. بھئی غلطی تو ہے، ایک مجتہد اعظم کرسی درس پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ ایک ایسا اعتراض کرے جو چپک بھی نہ رہا ہو. آپ ہی مجھ پہ اعتراض کرتے تو ڈسٹرب تو ہوگا. اس مقام پہ آیت اللہ بروجردی کو اس طالب علم کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے تلخ کلامی سے پیش آتے ہیں. لیکن اسی درس کے دوران آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بات تقوی الہی کے خلاف ہے. بروجردی تم میں ابھی تک تقوی قول نہیں پایا جاتا ہے، زبان کا تقویٰ نہیں پایا جاتا. اس سے معافی مانگتے ہیں سب کے سامنے، معافی مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دو. جب تک معاف نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گا. کانپ جاتے ہیں اور پھر اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اس گناہ کا تاکہ جرمانہ ادا کر سکوں اور میرے کردار پہ اس کا اثر نہ ہو تو میں 1 سال تک، پورے 1 سال تک روزے رکھوں گا. جو ان کا واقعہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتار کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مثلا بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، میری وجہ سے بھی. لہٰذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تقوی کے 2 جز ہیں، تقوی گفتار اور تقوی کردار. میں نے کہا تقوی کردار کا تعلق تو آپ کا اپنا ہے، آپ رو کے نماز شب پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن معاشرے میں آتے ہیں تو آپ کی گفتار سے لوگوں کو اذیت محسوس ہونے لگے. میں کل بھی فرحت بھائی سے بات کر رہا تھا، کل یعنی کل دل میں شاید بات ہو رہی تھی ہماری صبح کے وقت، کہ ہم سب کی گفتگو میں، میں بھی آپ بھی، ہمارے علاقے کا اثر ہے، طنز اور تان بہت ہے. میں اپنے متعلق بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہیں کا پلا بڑا ہوں. طنز اور تان، اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے، اس سے تقرب پیدا نہیں ہوتا. آپ دن رات طنز بھی کریں اور وہ آدمی آپ کا مقرب بھی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا.
ہاں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. کیسے کہ میری بھی یہ عادت ہے, آپ کی بھی ایک عادت ہے, پر برداشت کر لو. برداشت کرنا کوئی جینا تھوڑی ہے, برداشت کرنا کوئی زندگی تھوڑی ہے. زندگی تو ہنسی میں, خوشی میں, اطمینان میں ہے. تو ہمیں یہ بھی اپنانا ہے. میں یہ بات آج نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, اس سے پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ ہماری لینگویج کو, ہمارے لہجے کو بھی چینج ہونا چاہیے. عقل مند کا تقاضا ہے کہ پہلے تولتا ہے اور پھر بولتا ہے. ہمیں بہت لحاظ رکھنا چاہیے اس بات کا. صدر اسلام کا ایک مسلمان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ گرمیوں سے بھرے ہوئے گرمی کے زمانے میں طولانی ترین دن کے روزے رکھنا آسان ہے, لیکن اپنی زبان کو بیہودہ گوئی سے روکنا میرے لیے بہت مشکل ہے. آسان کام نہیں ہے, یہ جہاد ہے. چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے, اور عادت سے لڑنا بہت بڑا جہاد ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام رد المعتاد عن عادتہ کالمعجز, جس بات کی آپ کو عادت پڑ جائے اس عادت کو چھڑانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی عادتوں کو بدل دیں تو گویا ہم معجزہ کر رہے ہیں, اور یہ کرنا چاہیے. اس پہ اجر ہے اللہ کا, اس پہ اللہ کا اجر ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ اجر رکھا گیا ہے اس بات پہ کہ ہم اپنی عادتوں پہ چینج کریں, اپنے لہجے میں, اپنے حتیٰ کہ جب لہجہ ہماری عادت بن جائے گا تو اب یہ نہیں کہ مثلاً ہم معاشرے میں جا کے دوستوں سے تلخ لہجے میں گفتگو کریں گے, نہیں, بلکہ لہجے کی جب عادت پڑ گئی تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی لہجہ ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی لہجہ ہے. جب لہجے کی عادت پڑ گئی ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا لہجہ ہوتا ہے ہمارا, اور ہمارے معاشرے میں ہے. جیسے ہم دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں تلخ انداز میں, ویسے اپنے بابا سے گفتگو کرتے ہیں, ویسے ماموں سے گفتگو کرتے ہیں, ویسے ماں سے گفتگو کرتے ہیں, ویسے بیٹوں سے گفتگو کرتے ہیں. ابے تبے جب ہمیں بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو ابے اور تبے میں یہ تو نہیں کہ ہمارا بیٹا نہ آتا ہو, بیٹا بھی آتا ہے, بھیا بھی آتا ہے. تو یہ تقوی گفتار بہت ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں کہ زبان وہ درندہ ہے, اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے جانے کتنوں کو پھاڑ کھائے گا یہ. لہٰذا تقوی گفتار بھی ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں تقوی کردار ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. اور یہ فقط ہماری بات نہیں ہے, بلکہ صدر اسلام میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو بظاہر مجاہد بھی تھے, جنگ میں بھی جاتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, بزم رسول میں بھی آ کے بیٹھتے تھے, لیکن جلی کٹی باتیں کرنے سے اپنے کو نہیں روک پاتے تھے. یہ وہاں بھی باتیں پائی جاتی تھیں, یعنی ازواج رسول میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی تھیں کہ وہ بھی ایسی باتیں کرتی تھیں اپنے منہ سے ایسی بات, جس پہ سورہ تحریم گواہ ہے. سورہ تحریم پورا اسی لیے کہ رسول اللہ کی بیویوں نے شکایت کی, خامخواہ کی شکایت. ہوا کیا کہ رسول اللہ ایک بیوی کے پاس گئے, انہوں نے بہت اچھا شہد رکھ رکھا تھا رسول اللہ کی ضیافت کے لیے. انہوں نے شہد پیش کیا, شہد کھانے میں کچھ دیر ہو گئی, اب بیویوں کو جلن ہوئی, اور انہوں نے طے کر لیا آج رسول اللہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. یہ طے کیا اور یہ میٹنگ کر کے خامخواہ کا اتہام لگا دیا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے مغافیر کی. رسول اللہ جن کا کام ہی بولنا اور عمل کرنا ہے سارا دن, کبھی سلمان سے گفتگو ہے, کبھی ابو ذر سے گفتگو ہے, کبھی جوانوں سے گفتگو ہے, کبھی بچوں سے گفتگو ہے, کبھی عورتوں سے گفتگو ہے, یا تو رسول اللہ وحی الہی کو زبان سے پہنچاتے ہیں یا عمل سے پہنچاتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہ ہے, اور انہی کے منہ سے بدبو آنے لگے. جبکہ ہم جیسوں کو بھی کہا گیا ہے کہ بھیا اگر منہ سے بدبو آتی ہے, تم نے پیاز کھا لی اور مسجد میں جانا ہے تو اپنے منہ کی بدبو دور کر کے جائیے آپ. یہ ہم سے بھی کہا جاتا. انہوں نے کہا, رسول اللہ نے کہا میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا, شہد قطعاً نہیں کھاؤں گا, تم سے عہد کرتا ہوں اگر بدبو آ رہی. چونکہ امت کی صلاح اور فلاح اس میں آپ نے عہد کر لیا شہد نہیں کھاؤں گا, سورہ تحریم نازل ہو گیا. کیوں آپ بہکائے میں آتے ہیں اپنی بیویوں کے, کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. تو اس کا بہت زیادہ دیکھیے آپ,
زبان عفت کلام اور تقوی لسانی اور زبانی ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا تو کتنے نقصانات سامنے آتے ہیں. ہیروشیما کا واقعہ آپ نے سنا ہے. ایک زبان سے بات نکلی اور 1,00,000 آدمیوں کو صبح ہوتے ہوتے ہیروشیما میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا. نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی زندہ آدمی تھا. اسی طرح سے ناگاساکی میں ہزاروں جانیں صرف ایک قول کے نتیجے میں چلی گئی. یہ زبان ہی ہے کہ جس سے ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کا فرمان صادر کیا اور اس میں 35 ملین آدمی مارے گئے اور ان کا خون زمین پہ بہا. یہ چونکہ تقوی گفتار نہیں ہے ہمارے یہاں, تقوی گفتار نہیں ہے, لیکن اگر یہی زبان تقوی کے ساتھ ہو تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اسی زبان میں اگر تقوی پیدا ہو جائے تو بڑے فائدے ہیں. چونکہ کسی کی ایک بات اگر تقوی کے ساتھ نکلے کبھی کبھی تو پورے سماج کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. ایسا ہوا ہے. بعض اوقات ایک طالب علم ہے جو ایک سبجیکٹ پہ پوری محنت کر رہا ہے حوزے میں اور اسے پتا نہیں ہے مجھے کیا پڑھنا چاہیے. ایک مولانا گئے, ان سے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ کر رہا ہوں. ایک بات کر ان کی پوری زندگی میں چینجنگ آ گئی. میں ایسے طالب علم کو جانتا ہوں. یہ بھی زبان کا اثر ہے. ایک بات کہنے سے. امام کی بات تو امام کی بات ہوتی ہے, ہمارے آپ کے جیسے اگر تقوی الہی ہمارے اندر ہو تو جیسے ہماری ایک بات بہت سے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے, اسی طرح سے اگر تقوی الہی تو ایک بات ہماری نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے. اس کے تجربے ہوئے ہیں. ایک طالب علم تھا, وہ حرم معصومہ میں بیٹھا ہوا قرآن حفظ کیا کرتا تھا. یہ نام نہیں بتاؤں گا کس نے اسے ہدایت کی, آج بھی ہیں وہ طالب علم. ایک عالم دین ان کے پاس گئے, بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ حفظ قرآن کر رہا ہوں. بیوی کے یہاں کتنے پارے حفظ کیے ہیں؟ کہ 3-4. کہ حفظ قرآن کروں گا, بعد میں میرا یہاں حوزے میں داخلہ ہو جائے گا. اور ایسے ان عالم دین نے ان سے ایک بات کہی کہ اگر تم حفظ قرآن کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے. حوزہ ہے نا, سمندر ہے. جو کام آپ یہاں آ کے کر رہے ہیں وہ یہاں کے کرنے کا نہیں ہے, وہاں کے کرنے کا تھا. اس نے کہا یہاں کیا کروں؟ انہوں نے بتایا یہاں یہ کرنا چاہیے. آج ان کی زندگی بدلی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ بات میری زندگی میں نہ ہوتی تو میری زندگی اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. ایک زبان جو تقوی الہی کے تحت چلی, اس نے ایک انسان کی زندگی کو, پوری زندگی کو بدل دیا. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی بات ہے. حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا, مولا نے صرف ایک بات کہی, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک بات کہی, اس ایک بات کا بہت اثر ہوا کہ حر کے دل میں جناب فاطمہ زہرا کی عظمت دوڑنے لگی. یعنی امام حسین سامنے ہیں, امام حسین کی بات سن کے حر جناب سیدہ کی عظمت تک پہنچ گیا. حسین آپ کی ماں بہت محترم ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ پہلی چنگاری تھی جو ان کے دل میں روشن ہوئی, اور یہ چنگاری پھر شعلہ بن گئی تو حر علیہ اللعن بننے کے بجائے علیہ السلام کے صف میں داخل ہو گیا. ایک بات میرے کہنے کا مقصد یہ کہ صرف عمل میں تقوی تلاش نہ کریں, ہماری زبان میں بھی تقوی ہونا چاہیے. یعنی جب بھی ہم کلام کریں تو عظمت الہی کو محسوس کر کے کہ ہمارا یہ کلام اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں. یہ میرے لیے تاکید ہے, پہلے میرے لیے تاکید ہے. میں بھی اکثر دعا کرتا ہوں, اللہ جتنی باتیں کہتا ہوں کہیں میرے خلاف یہ روز قیامت گواہی نہ دیں کہ تو نے کتنا عمل کیا تھا. ہمیں سب کو سوچنا ہے. میرے لیے بھی وصیت ہے. قرآن میں وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ بھی تم سب کے منہ سے نکلتا ہے اسے رقیب و عتید لکھ لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے یہ, آپ سرچ کیا کریں. آج ایسا زمانہ نہیں ہے آپ نے سنا میں آدھا گھنٹہ بول لیا, آپ نے جا کے کیا بس ہم نے سن لیا, رمضان کا حق ادا ہو گیا, دین کے لیے ہم نے
آدھا گھنٹہ دے دیا، نہیں، جو بات سنے کم از کم قرآن کی آیت یا حدیث تو سرچ کریں۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جسے رقیب و عتید نام کے فرشتے نہ لکھتے ہوں۔ یہ رقیب و عتید کیا ہے؟ رقیب وہ فرشتہ ہے جو داہنی طرف ہے ہمارے، عتید وہ فرشتہ ہے جو ہمارے بائیں طرف ہے۔ داہنی طرف والا فرشتہ ہماری اچھی باتوں کو، اچھے اعمال کو لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ ہماری بری باتوں کو اور برے اعمال کو لکھتا ہے۔ محفوظ ہے، محفوظ ہے سب کچھ، حتیٰ کہ جس زمین پہ ہم جو کام کر رہے ہیں اچھا یا برا، یا جس زمین پہ ہم اچھی یا بری گفتگو کر رہے ہیں، وہ زمین ہماری ان چیزوں کو محفوظ کر لیتی ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کیا مطلب ہے؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب زمین کو زوروں سے جھٹکے دیے جائیں گے، اور ان جھٹکوں کے نتیجے میں زمین اپنے سارے بار اور بوجھ کو نکال کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایسے میں ایک انسان بڑھ کے کہے تجھے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، پھر وہ اس انسان سے اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی جو اس کے سینے میں محفوظ ہوں۔ تو ہمیں ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا گیا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے جنہوں نے کوئی بھی پرواہ نہیں کی سوائے یہ کہ اللہ کی اطاعت ہوتی رہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے دین پہ عمل ہوتا رہے، اپنی زندگی اسی میں گزار دی اور ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئے۔ جیسی ہماری خواہشیں ہیں یا جیسا ہمارا زندہ رہنے کا دل چاہتا ہے، کیا ایسی خواہشیں ان کے دل میں نہیں تھیں؟ نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے دل میں ویسی خواہشیں نہ ہوں جیسی ہمارے یہاں، تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو بریانی اچھی نہ لگتی ہو مثال کے طور پہ، یا ہمارے جیسی خواہش نہ ہو، یعنی دنیا استعمال کرنے کو ان کا دل نہ چاہتا ہو، تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ خواہشیں ہیں لیکن خواہشوں کو دبا کر اللہ کی رضا پہ عمل کرتے ہیں، جبھی تو کمال ہے۔ ایک آدمی کے اندر خواہش ہی نہ ہو، مثلا جس آدمی کو نیند آتی ہو اس کے لیے شب بیداری کرنا کمال ہے، جسے نیند ہی نہ آتی ہو اس کے لیے شب بیداری کرنا کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی کو مشغولیت ہو پھر وہ درس اخلاق میں آگے بیٹھے تو یہ کمال ہے، ایک آدمی کو کوئی کام ہی نہ ہو اور وہ آ جائے تو کوئی بڑا کمال نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ائمہ کے یہاں خواہشیں نہیں ہوتی، ضروریات نہیں ہوتی، تقاضے نہیں ہوتے، سب ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ وہ خواہشات سے جنگ کرتے ہیں، وہ تقاضوں سے لڑتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں جو صراط مستقیم ہے اور ہمارے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسی لیے آئیڈیل قرار پاتی ہیں، ورنہ ہم بھی جوان ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی جوان ہیں، ہمارے بھی تقاضے ہیں، ان کے بھی تقاضے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ الہی نسخے پہ عمل کرتے ہیں، ہر حال میں ان کے لیے دین اہم ہے، اور یہی انبیاء، مرسلین، ائمہ طاہرین کی سیرت کہتی ہے، اہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اسی میں سب کچھ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دین پر عمل کر کے مکمل ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ نہیں، دین دنیا کے لیے بھی ہے، جو کچھ حتیٰ کہ دنیا دین کی نظر میں اتنی اہم ہے کہ اگر آپ دنیا میں صحیح نہیں رہے تو آخرت بھی صحیح نہیں رہے گی۔ دنیا بہت اہم ہے، بس ہمارے یہاں آخرت کا تصور ہے کہ آخرت میں ہم جائیں گے تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، وہاں تو بس اللہ ہی اللہ ہوگا۔ نہیں، جس طرح سے آخرت اللہ کے لیے اسی طرح سے دنیا بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک فرق ہے فقط، دنیا میں ہم آزاد ہیں، وہاں اللہ کی گرفت میں ہے۔
جب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یہ یقین ہے ہمیں، تو تیاری کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں احتیاط کیوں نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ایک آفس میں آپ کام کرتے ہیں، کوئی روز پوچھنے نہ آتا ہو کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہیں، کوئی روز پوچھنے نہ آتا ہو کہ آپ کریں یا نہ کریں، آرام سے سوتے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، موبائل بیگم سے باتیں کر کے 1 مہینہ گزار دیں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ 1 مہینے کا آخری جب تاریخ آئے گی تو پورا کام دیکھا جائے گا۔ تو آپ کام کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ سب کاہے کی تنخواہ پاتے ہیں؟ یہی چیزیں ہمارے لیے حجت بنے۔ ایک تمہارا مالک تھا، ایک آدمی کی تم نوکری اور غلامی کرتے تھے، وہ ہر وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، تمہاری نظروں کے سامنے نہیں تھا، اس نے تمہیں اختیار دے کے، عقل و شعور تھا تمہارے پاس، تمہارے اوپر چھوڑ دیا کہ تمہیں کام کرنا ہے، فلاں دن کام دکھانا ہے، تو تم نے قضا نہیں کیا، بہتر سے بہتر کام انجام دیا اور سارا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ دنیا کی زندگی تو 60 سال کی ہے، آخرت کی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تم سے حساب و کتاب ضرور لیں گے۔ تمہیں اپنے باس کی حساب و کتاب کی بہت فکر تھی، ہم تمہارے باس کے بھی باس ہیں، ہمارے حساب و کتاب کی تمہیں کوئی فکر نہیں تھی، ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہمارے احکام پہ کتنا عمل کیا ہے، جبکہ ہم نے عمل کرانے کے لیے تمہیں کتنا تم پہ پریشر ہم نے ڈالا تھا، چونکہ ہمیں تمہاری نجات کی فکر تھی۔ 1,24,000 انبیاء دیے تھے، ہم چاہتے تو تمہیں عقل و شعور دے دیا تھا، اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دے دی تھی، ہم کچھ بھی نہ کرتے، ہم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اتنی کتابیں نازل کی تمہارے اوپر، اور پھر ہم نے تمہارے لیے جنت اور جہنم بھی رکھا، ہم نے فرشتے بھی رکھے۔ یہ سب کس لیے؟ کہ تم اچھے بن جاؤ۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، بلکہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں، تمہیں عقل دی، عقل کی نہیں مانی، شعور دیا، شعور کی نہیں مانی، 1,24,000 انبیاء ہے، تم نے ان کی نہیں مانی، ہزاروں صحیفے تمہارے درمیان آئے گئے، ان کی نہیں مانی، چاروں کتابوں کی نہیں مانی، اتنے اماموں کی نہیں مانی تم نے، ہم نے 2 فرشتے رکھے، اچھائی برائی، تم نے اس کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، زمین سارا کچھ تمہارا ریکارڈ اپنے سینے کے اندر ضبط کر رہی ہے، تم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، ہم نے جنت و جہنم کو رکھا کہ دیکھو اگر برائی کر کے آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اب تم اگر اس سے بھی نہیں ڈرے، نجات کی فکر نہیں ہو، اتنی فکر تو ہم نے کہ تم نے اتنی سی بھی فکر نہیں کی، اب جاؤ جہنم۔ جہنم بھی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے ہے، لے جانے کے لیے نہیں۔ توجہ دے اس بات پہ، جہنم کا وجود ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے نہیں ہے، جب بچانے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے نہیں۔ آخری ہر بات، میرے بچے اگر اب نہیں مانے گا تو زندگی بیکار ہو جائے گی، میں آگ کر دوں گا، آگ کہیں نہیں کرتا، والد دھمکی دیتا ہے سبحان اللہ، نجات کے لیے میں نے کیا 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 تمہارے لیے، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، محرم ہے، سفر ہے، کیا کیا نہیں کیا، خانہ کعبہ کا حج ہے، زیارت امام حسین ہے، ہر قدم پہ حج مقبول کا ثواب دینے کا وعدہ کیا، مجھ سے اور کیا چاہتا ہے؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامۂ اعمال کو اور خود فیصلہ کر، حق تیرے پروردگار کے ساتھ ہے یا تیرے ساتھ، دو ٹوک بات ہے، ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہم خسارے میں، بہت بڑے خسارے میں، ہم بہت تیر مار لیتے ہیں، ہم نے کامیاب زندگی گزاری، مولانا غربت کا ہم نے کبھی رخ نہیں دیکھا، آپ سب سے بڑے غریب ہیں اگر دین آپ کی وجہ سے غریب ہے، مولانا اور کیا چاہیے، اولاد کی خوشیاں دیکھ لی، اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، ارے بھیا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، بس اولاد کو صراط مستقیم پہ لگانا تمہاری ذمہ داری تھی، ان کے رزق کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، ہم نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اولادیں پیدا کرو، تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں جس طرح سے رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے، تم کون فیصلہ کرنے والے ہو؟ آج بھی ہم امام زمانہ علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ان کے منتظر ہیں، سب کہہ رہے ہیں اللہم کل ولی کل 3 دفعہ پڑھتی جائے، نماز میں 4 دفعہ پڑھ رہے ہیں،
جب فیوچر کی بات آتی ہے تو امام زمانہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بھی تو تصور نہیں ہے۔ بیٹوں کو کورس کرایا ہے ہم نے، کس لیے کرایا بھائی؟ اگر یہ کورس میرے بچے نے کر لیا تو 50,000 روپے سے تنخواہ شروع ہوگی، اچھا آدمی بن جائے۔ کئی امام زمانہ اس میں ہیں؟ دنیا نے تو امام زمانہ کو غریب کر رکھا ہے، ان کی ولادت کی بحث حل نہیں ہے، ان کے آنے کی بحث حل نہیں ہے۔ ہم ہیں امام زمانہ کو ماننے والے، اور امام زمانہ کا تعلق کب سے ہے؟ کس سے ہے؟ فیوچر سے۔ امام زمانہ ہم سے اگر کوئی پوچھے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا فیوچر کیا ہے، تو ہماری زبان سے یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارا فیوچر امام زمانہ ہے۔ لیکن تیاری نہیں ہے، تو ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہی نہیں۔ ہمارے سب کے لیے منصوبے ہیں، بیٹے کے لیے منصوبہ ہے، میں نے بیٹی کے نام ایف ڈی کرا دی ہے، 2 لاکھ روپے ڈال رکھے ہیں، شادی ہوگی 4 لاکھ ہو جائیں گے، بیٹی گھر میں۔ میں نے اپنے بچے کے لیے بھی ڈال رکھے ہیں 2 لاکھ، محتاج نہیں ہوگا، جب بھی شادی کرنا چاہے گا آرام سے شادی کر کے لے آئے۔ امی ابا کے لیے اتنا ڈال رکھا ہے، اپنی زندگی کا سہارا بیوی کے لیے یہ کر، سب کے لیے کر رکھا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آج تک ہم زندہ ہیں، یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس امام کے لیے کوئی منصوبہ ہے ہمارا؟ کبھی بچے کے عقیدہ کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی بچے کی فکر کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی بچے کی نماز کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی بچے کے روزے کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی بچے کو غسل جنابت کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی بچے کی قرآن فہمی کا جائزہ لیا ہے؟ ایسی تھوڑی بات ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ 4 بیٹوں کو تیار کیا تھا۔ عباس ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے، 32 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے تھوڑی ہے امام کی مدد، ایسے امام کی مدد تھوڑی ہوتی ہے، محنت کا نتیجہ ہے۔ 4 بیٹوں پہ محنت کی ہے باقاعدہ، بتایا ہے کہ یہ زمانے کے امام ہیں، بھائی کے رشتے سے ان پہ نگاہ نہ کرنا، یہ تمہارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا میرے عزیزوں، ہمیں محنت کرنا ہوگی، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں کا تقاضا ہے۔ ہر امت کا امتحان، کسی امت کا امتحان نبی کے ذریعے لیا گیا، کسی امت کا امتحان رسول کے ذریعے لیا گیا، کسی امت کا امتحان ولی کے ذریعے سے لیا گیا۔ ہم بھی امت ہیں تو ہمارا بھی امتحان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے سن 61 سن 60 ہجری کے مسلمانوں کا امتحان لیا گیا۔ تم اپنے امام کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ امام کے ساتھ یعنی اللہ کا جیتا جاگتا نمائندہ ہوتا ہے امام۔ امام کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ امام کی رضا، امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ہر امت کا امتحان نبی، رسول، ولی، امام کے ذریعے سے لیا گیا ہے۔ ہمارا امتحان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہو رہا۔ تیاری، امام کے لیے تیاری کیسے ہوتی ہے؟ تیاری کوئی الگ سے نہیں ہے میرے عزیزوں، چونکہ امام اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں جس دین کو لے کے ہر نبی آیا ہے، رسول آیا، ہر امام نے جس دین کی قربانیاں دی ہیں، جس دین کی خاطر، اسی دین کو ہمارے درمیان نافذ کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، تکرار ہے لیکن اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ دین کو نافذ کریں گے، لیکن دین کو ایک خطے میں نافذ نہیں کریں گے۔ ایک خطے میں تو حضرت آدم نے بھی کر دیا تھا دین کو نافذ، ایک خطے میں تو حضرت ابراہیم نے بھی کر دیا تھا، ایک خطے میں تو حضرت موسیٰ نے بھی کر دیا تھا، ایک خطے میں، ایک علاقے میں دین کو نافذ تو حضرت عیسیٰ نے بھی کر دیا تھا، رسول اللہ نے بھی کر دیا تھا، بہت بڑے خطے میں مولا علی نے بھی ہر امام نے کچھ نہ کچھ کسی خطے میں دین کو نافذ کیا۔ امام زمانہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے پہ دین نافذ ہونا چاہیے۔
یہ امام زمانہ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں ہمارا کتنا حصہ ہے، یہ امام زمانہ کی نصرت ہے. کربلا میں حبیب کا حصہ ہے یا نہیں؟ کربلا میں زہیر کا حصہ ہے یا نہیں؟ کربلا میں سعید کا حصہ ہے یا نہیں؟ علی اکبر، حضرت عباس، حضرت علی اصغر، سب کا حصہ ہے یا نہیں؟ فقط امام کا حصہ نہیں ہے کربلا میں، سب کا حصہ ہے. اور کربلا میں یہ سب حصے دار ہیں. اسی لیے جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو تنہا امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا، حضرت عباس کا، سعید کا، جون کا، حر کا، سب کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے امام کی نصرت کی ہے. ہمیں یہ تیاری کرنا ہے کہ امام پورے دین کو پوری دنیا میں آ کے نافذ کریں گے، تو اس دین کے سلسلے میں ہمارا حصہ کیا ہے. زیادہ حصہ نہیں دے سکتے آپ، زیادہ حصہ نہیں ڈال سکتے، تو فقط اتنا حصہ ڈالیے کہ مولا علیہ السلام کے لیے ہم بار نہ بنے، ہم مکمل دیندار ہوں، تاکہ ہم پہ آ کے حضرت کو دین نافذ نہ کرنا پڑے. اور یہ قیامت کی بات ہے کہ جب ہم سے مولا کو کام شروع کرنا پڑے گا، اور جب ہم پہ دین نافذ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ تو نیا سا لگ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے. آج جس سے بھی دین کی بات کرو دینداروں میں، مولانا آپ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، قوم نے دین کے بارے میں بہت ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے. اگر قوم نے دین کو سمجھ کے ترقی کی ہوتی تو امام زمانہ کا دین نیا نہ لگتا. لمحہ فکریہ ہے. میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں اور مجھے بھی آدھا گھنٹہ پورا کرنا ہے، لیکن باتیں کرنے سے زیادہ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن نے سمجھ پہ بہت زیادہ زور دیا. کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کی ہدایت مقصد ہے، اپنی ہدایت مقصد ہے. یہ سب کے لیے دروس ہے، جیسا کہ فرحت بھائی نے کہا، اور سیوا کے سبھی ممبران، کوثر بھائی، سالم بھائی اور آپ حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہ رہے. چونکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ فقط اپنے دین و ایمان کو صحیح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں، جن کو روٹی کھلاتے ہیں نا، اور جن کے پانی کا، آرام کا، سب کا خیال رکھتے ہیں، ان تک دین پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان، دنیا کا، بچوں کی، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، دنیا کا بہت خیال ہے. اے صاحبان ایمان، اصل خیال یہ رکھنا ہے تمہیں، کیا؟ قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا. لہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کو سمجھ کے عمل کرے، اور اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ میں کم از کم امام زمانہ کی اتنی سی خدمت انجام دیں ہم کہ دین کو اپنے گھر میں نافذ کریں. لیکن اس طرح سے نہیں کہ روز نماز کی حد تک دین نافذ ہو گیا، اخلاق میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، رسم و رواج میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، جس طرح کرتے آ رہے تھے ویسے ہی کر رہے ہیں، بس روزے رکھنے لگے. یہ چینجنگ نہیں ہے. جتنی بڑی چینجنگ ماہ رمضان میں آئی ہے، اسی اعتبار سے ہم اپنی ذات میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. پروردگارات، ہم تیرا بہت شکر بجا لاتے ہیں، اور تیرا شکر بجا لانے سے عاجز ہیں. تو نے رمضان جیسے مہینے کو ہمارے درمیان قرار دیا ہے. پروردگار، ہم عاجز ہیں، ہم اس کی قدر کو نہیں پہچانتے. تو ہی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ، اپنے ذکر و شکر، اپنی طاعت و عبادت، ترک معاصی کی توفیق کرامت فرما. اے اللہ، اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اس مہینے میں تہذیب نفس، تزکیہ اخلاق کی توفیق کرامت فرما. اے اللہ، تمام تر امت مسلمہ بالخصوص شیعوں کے مشکلات کو دور فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. اے اللہ، تجھے سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، یہ وبا جو تمام صاحبان ایمان کو متاثر کر رہی ہے اور دینی پروگراموں کو ہمارے بہت متاثر کر دیا ہے، اس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. پروردگار، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی اطاعت کی توفیق کرامت فرما.